السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ جلد ثانی سبق نمبر 42 صفحہ نمبر 360 سے ومن قال لعبده تزوج هذه الامۃ، یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن قال لعبده تزوج هذه الأمة فتزوجها نكاحا فاسدا ودخل بها فإنه يباع في المهر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال يؤخذ منه إذا عتق، وأصله أن الإذن في النكاح ينتظم الفاسد والجائز عنده فيكون هذا المهر ظاهرا في حق المولى، وعندهما ينصرف إلى الجائز لا غيره، فلا يكون ظاهرا في حق المولى فيؤاخذ به بعد العتاق. لهما أن المقصود من النكاح في المستقبل العفاف والتحصين، وذلك بالجائز، ولهذا لو حلف لا يتزوج ينصرف إلى الجائز بخلاف البيع، لأن بعض المقاصد حاصل وهو ملك التصرف، وله أن اللفظ مطلق فيجري على إطلاقه كما في البيع، وبعض المقاصد في النكاح الفاسد حاصل كالنسب ووجوب المهر والعدة على اعتبار وجود الوجه، ومسألة اليمين ممنوعة على هذه الطريقة. ومن زوج عبدا مديونا ماذونا له امرأة جاز، والمرأة أسوة للغرماء في مهرها، ومعناه إذا كان النكاح بمهر المثل ووجهه أن سبب ولاية المولى ملكه الرقبة على ما نذكره، والنكاح لا يلاقي حق الغرماء بالإبطال مقصود إلا أنه إذا صح النكاح وجب الدين بسبب لا مرد له فشابه دين الاستهلاك، وصار كالمريض المديون إذا تزوج امرأة فبمهر مثلها أسوة للغرماء، وما تزوج أمته فليس عليه أن يبوئها بيت الزوج، ولكنها تخدم المولى، ويقال للزوج متى ظفرت بها وطئتها، لأن حق المولى في الاستخدام باق، والتبوية إبطال له، فإن بوأها معه بيتا فلها النفقة والسكن، وإلا فلا، لأن النفقة تقابل الاحتباس، ولو بوأها بيتا ثم بدا له أن يستخدمها له ذلك، لأن الحق باق لبقاء الملك فلا يسقط بالتبوية كما لا يسقط بالنكاح. قال رحمه الله تعالى: ذكر تزويج المولى عبده وأمته ولم يذكر رضاهما، وهذا يرجع إلى مذهبنا إن للمولى أجبارهما على النكاح، وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا إجبار في العبد، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولأن النكاح من خصائص الآدمية، والعبد داخل تحت ملك المولى من حيث أنه مال فلا يملك أنكاحها بخلاف الأمة، لأنه مالك منافع برئها فيملك تمليكها، ولنا أن الأنكاح إصلاح ملكه لأن فيه تحصينه عن الزنا الذي هو سبب الهلاك والنقصان، فيملكه اعتبارا بالأمة بخلاف المقاطب والمقاطبة، لأنهما التحقا بالأحرار تصرفا فيشترط رضاهما. وإن قال ومن قال لعبده تزوج،
جس آدمی نے اپنے غلام سے کہا کہ اس باندی سے نکاح کر لے، فتزوجہا، تو اس نے اس باندی کے ساتھ نکاح کر لیا، نکاح فاسد، پھر غلام نے اس باندی سے نکاح فاسد کر کے اس کے ساتھ دخول کر لیا، تو اس غلام کو مہر کے عوض بیچا جائے گا، مہر کے لیے بیچا جائے گا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، یعنی اس کے مہر کی ادائیگی اسی غلام کو بیچ کر کی جائے گی۔ وقال یؤخذ منہ اذا عتق، اور صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مہر اسی غلام سے وصول کیا جائے گا جب وہ آزاد ہو جائے گا۔ وَأَصْلُهُ أَنَّ الْإِذْنَ فِي النِّكَاحِ يَنْتَظِمُ الْفَاسِدُ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اصل یہ ہے، دلیل یہ ہے کہ اجازت نکاح جائز اور نکاح فاسد دونوں کو شامل ہوتی ہے۔ ینتظم الفاسد والجائز، کہ اجازت جو ہے وہ دونوں طرح کے نکاح جائز اور نکاح فاسد دونوں میں شامل ہوتی ہے۔ فیکون ھذا المہر ظاہرا فی حق المولا، لہذا یہ مہر مولا کے حق میں بھی ظاہر ہوگا، مولا کے حق میں بھی ظاہر ہوگا۔ اور صاحبین رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان کے ہاں اجازت صرف نکاح جائز کی طرف لوٹتی ہے، ینصرف الاجازت الی نکاح الجائز، صاحبین کے نزدیک جو اجازت ہے وہ تو صرف جائز نکاح کی طرف لوٹتی ہے، یعنی نکاح جائز میں جو نکاح جائز ہو، شریعت کے مطابق ہو، اس میں تو اجازت معتبر ہے، لا غیرہ، اس کے علاوہ یعنی نکاح فاسد کی طرف نہیں لوٹتی۔ فلا یکون ظاہرا فی حق المولا، تو آزادی کے بعد شور سے اس کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ لہذا کیا ہوگا؟ مولا کے حق میں مہر ظاہر، لا یکون المہر ظاہرا فی حق المولا، تو مولا کے حق میں جو مہر ہے وہ ظاہر نہیں ہوگا، اور آزادی کے بعد شور سے اس کا مطالبہ کیا جائے گا۔ وَيُؤَخَذُ بِهِ بَعْدَ الْإِتَاقِ بِهِ بِالْمَہر، تو غلام سے اس کو آزاد کیے جانے کے بعد مہر کا مطالبہ کیا جائے گا۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنے غلام کو نکاح کی اجازت دے دی اور یوں کہا کہ فلاں باندی سے تم اپنا نکاح کر لو، اور غلام نے اپنے آقا کے حکم کی تعمیل میں نکاح کر لیا، مگر نکاح صحیح کے بجائے نکاح فاسد کیا اور دخول عورت سے جماع بھی کر لیا، دخول ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ دخول کر لینے کی وجہ سے اس عورت کا مہر مؤکد ہو جائے گا، اس شور کے ذمہ دینا لازم ہو جائے گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں مہر کی ادائیگی کے سلسلے میں اسی غلام کو بیچا جائے گا، جبکہ صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس باندی کی مہر کی ادائیگی کی خاطر غلام کو فروخت نہیں کیا جائے گا، بلکہ صورت مذکورہ میں غلام کی آزادی تک مہر مؤخر کر دیا جائے گا، اس کا انتظار کیا جائے گا، اور آزاد ہو جانے کے بعد اس غلام سے مہر کی ادائیگی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اور یہ اختلاف امام صاحب اور صاحبین رحمہ اللہ کے اپنے اپنے اصول پر مبنی ہے۔ امام صاحب کے یہاں لفظ تزوج یہ مطلق ہے، نکاح کر لو، اس سے نکاح جائز بھی مراد ہو سکتا ہے، نکاح فاسد، یہ دونوں کو شامل ہے۔ اس نے ٹھیک ہے نکاح جائز نہیں کیا، نکاح فاسد کیا، لیکن امام صاحب کا اصول یہ ہے کہ لفظ تزوج مطلق ہے، دونوں کو شامل ہے، تو دونوں کو شامل ہے، اس لیے جو ہے وہ ان کے ہاں نکاح فاسد کی صورت میں بھی
مہر جو ہے اس کو دینا پڑے گا، غلام کو مہر کے بدلے میں بیچنا پڑے گا مہر میں، جبکہ صاحبین لفظ تزوج کو صرف نکاح صحیح پر محمول کرتے ہیں، نکاح فاسد کو پر محمول نہیں کرتے، نکاح فاسد کو اس لفظ تزوج کے حکم سے الگ اور مستثنیٰ قرار دیتے ہیں۔ لہذا جب ان کے ہاں اس لفظ میں نکاح فاسد کا احتمال ہی نہیں ہے تو اب نکاح فاسد میں مولا کی اجازت شامل نہیں ہوگی اور اس کے حق میں مہر کا ظہور بھی نہیں ہوگا، لہذا جب اس کی اجازت شامل نہیں تو پھر غلام کو مہر میں فروخت بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور لہما سے صاحبین رحمہ اللہ کے مسلک کی دلیل، مذہب کی دلیل بیان ہو رہی ہے۔ لہما ان المقصود من النکاح فی المستقبل العفاف والتحسین وذالک جائز۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ نکاح سے جو مقصود اصلی ہے وہ مستقبل میں عفت یعنی پاک دامنی اور عصمت کا جو ہے وہ حصول ہے اور یہ جائز ہے، اور یہ کیا ہے؟ جائز ہے، اور یہ حصول نکاح جائز سے ہی ممکن ہوگا۔ یہ جو ہے فَإِنَّ وَذَلِكَ بِالْجَائِزِ، یعنی یہ عفت اور عصمت کی حفاظت یہ تو نکاح جائز سے حاصل ہونا ممکن ہے، اس لیے کہ نکاح فاسد کی صورت میں تو وطی کرنا حرام ہوگا، لہذا نکاح جائز ہوگا تو عفت اور پاک دامنی اور عصمت حاصل ہوگی۔ ولہذا لو حلف لا يتزوج ينصرف الى الجائز، اگر کسی آدمی نے نکاح نہ کرنے کی قسم کھا لی تو یہ قسم نکاح جائز سے متعلق ہوگی۔ کسی نے مطلق کہا لا يتزوج کہ وہ نکاح نہیں کرے گا، اس نے نکاح میں مطلق لفظ بولا ہے، یہ اس کا یہ قسم کھانا یہ نکاح جائز سے متعلق ہوگا، اور بخلاف البیع کے کہ لأن بعض المقاصد حاصل، اس لیے کہ بیع فاسد میں تو بعض مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں، کیونکہ بعض مقاصد بیع فاسد میں حاصل ہو جاتے ہیں، اور وہ مقاصد کیا ہیں؟ وہ ملک التصرفات، اور وہ بعض ملک تصرف ہے، بعض ملک تصرف ہے، تو وہ مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے صاحبین کا کہنا یہ ہے کہ دلیل کو ایک مثال سے موقع کرتے ہوئے فرماتے ہیں کسی آدمی نے نکاح نہ کرنے کی قسم کھائی تو اس کی یہ قسم بھی صرف نکاح صحیح کو شامل ہوگی، اور نکاح صحیح کرنے سے تو وہ حانث ہوگا، مگر نکاح فاسد کرنے سے وہ قسم توڑنے والا نہیں کہلائے گا۔ اگر نکاح صحیح کر لیا تو وہ قسم کو توڑنے والا ہو گیا، اگر اس نے نکاح فاسد کر لیا تو قسم توڑنے والا یعنی حانث نہیں ہوگا۔ تو جس طرح قسم علی عدم التزوج یعنی نکاح نہ کرنے کی قسم کھانے میں نکاح فاسد شامل نہیں ہے، اسی طرح صورت مذکورہ میں بھی قسم جو ہے نکاح فاسد شامل نہیں ہوگا، نکاح فاسد شامل نہیں ہوگا۔ بخلاف بیع کے کیا مطلب کہ اگر کسی آدمی نے کسی سے کوئی چیز خریدنے یا بیچنے کا کسی کو حکم دے دیا، اب حکم دینے والا آمر ہے، جسے حکم دیا جا رہا وہ مامور بھی ہی ہے، تو اس کو حکم دے دیا بھائی میرے لیے فلاں موٹر سائیکل خرید لو، فلاں چیز خرید لو، یا یہ میری فلاں چیز بیچ دو۔ مامور جسے بیچنے کا حکم دیا گیا اس نے بیع فاسد کا معاملہ کر لیا تو یہ درست ہے، اور امر بالبیع میں بیع فاسد بھی داخل ہوگی، کیونکہ اس نے مطلق یہ کہا تھا کہ میری یہ فلاں چیز بیچ دو یا خرید لو میرے لیے فلاں چیز، یہ امر بالبیع تھا، بیچنے کا حکم، خریدنے کا حکم۔ تو اس لیے امر بالبیع کا مقصد تصرفات یعنی آزاد کرنا، ہبہ وغیرہ وہ
اس سے تصرفات حاصل ہو جاتے ہیں، اس لیے یہاں تو امر بالبیع صحیح اور فاسد دونوں کو متضمن ہے، لیکن نکاح کے باب میں، نکاح کے مسئلہ میں تو امر بالتزوج یعنی نکاح کرنے کا جو حکم ہے وہ صرف نکاح صحیح کو شامل ہوگا، نکاح فاسد کو شامل نہیں ہوگا، نکاح فاسد اس سے مستثنا ہوگا، اس لیے کہ نکاح فاسد سے مقصود اصلی یعنی وطی کا حلال ہونا ثابت نہیں ہوتا، جبکہ نکاح صحیح سے وہ مقصود پورا ہوتا ہے۔ وَلَہُ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان اللفظ مطلق فیجری علی اطلاقہ، کہ لفظ تزوج یہ مطلق ہے، ان لفظ یعنی لفظ تزوج مطلق ہے، فیجری تو لہذا یہ جاری ہوگا لفظ تزوج علی اطلاقہ اپنے اطلاق پر جاری ہوگا، کما فی البیع جیسے کہ بیع میں، جیسے کہ بیع میں صاحبین بھی فرماتے ہیں۔ اور وبعض المقاصد فی النکاح الفاسد حاصل، اور نکاح فاسد میں بھی بعض مقاصد حاصل ہوتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ جیسے کہ نسب اور وجوب مہر اور عدت علی اعتبار وجود الوطی، کہ وہ مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں، جیسے نسب حاصل ہو جاتا ہے، مہر ثابت ہو جاتا ہے، وطی کا وجود کو معتبر مان کر عدت واجب ہو جاتی ہے، اور اس طریقے پر جو ہے وہ قسم کا مسئلہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، حانث ہونے کا مسئلہ تسلیم نہیں ہے، وہ مسئلہ الیمین ممنوعۃ علی ھذا الطریقہ۔ تو یہاں امام صاحب کی دلیل کہ ٹھیک ہے، آقا کی جانب سے لفظ تزوج پایا گیا، ٹھیک ہے، بولا گیا، اور المطلق یجری علی اطلاقہ کے ضابطے پر عمل کرتے ہوئے امر بالبیع کی طرح امر بالتزوج، امر بالتزوج اس میں بھی یہ صحیح اور فاسد دونوں پر مشتمل ہوگا، اور جس طرح نکاح صحیح میں مہر مولا کے حق میں ظاہر ہوگا، اسی طرح نکاح فاسد میں بھی مہر مولا کے حق میں ہی ظاہر ہوگا، وہ غلام کو مہر کی ادائیگی کے سلسلے میں فروخت کر دیا جائے گا۔ اور آپ کا یہ کہنا صاحبین کو جواب دیا جا رہا ہے کہ نکاح فاسد سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا، یہ تسلیم نہیں ہے، اس لیے کہ جس طرح بیع سے بعض مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں، تو نکاح فاسد سے بھی غور کرنے سے بعض مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں۔ اگر بیع فاسد سے اعتاق اور ہبہ وغیرہ جیسے تصرفات کی ملکیت حاصل ہو جاتی ہے، تو نکاح فاسد سے بھی نسب کا ثبوت، مہر کا واجب ہونا اور وطی ہو جانے کی صورت میں عورت پر عدت واجب ہو جاتی ہے، تو لہذا یہاں بھی بعض مقاصد پورے ہو رہے ہیں، حاصل ہو رہے ہیں۔ لہٰذا جب بعض مقاصد کے حصول میں نکاح فاسد جو ہے وہ بیع فاسد سے ہم آہنگ ہے، ملا جلا ہے، تو پھر امر بالبیع میں بیع فاسد کو داخل ماننا اور امر بالتزوج سے نکاح فاسد کو خارج کر دینا، یہ انصاف کی بات نہیں ہوگی۔ اور ومسألۃ الیمین ممنوعۃ علی ھذا الطریقہ، یہاں سے صاحبین کے قیاس اور ان کی تحقیق کا جواب ہے، خلاصہ یہ ہے کہ المطلق یجری علی اطلاقہ والے ضابطے کو سامنے رکھتے ہوئے قسم علی عدم تزوج کو صرف نکاح صحیح کے ساتھ خاص کر دینا درست نہیں ہے، بلکہ اس ضابطے کے تحت بھی نکاح صحیح اور نکاح فاسد دونوں طرح کے نکاح اس میں شامل ہوں گے۔ یعنی ایک آدمی کہتا ہے کہ قسم کھا کر کے نکاح نہیں کروں گا، تو نکاح فاسد بھی مراد ہوگا اور نکاح صحیح بھی مراد ہوگا، نکاح دوسرے لفظوں میں نکاح شرعی غیر شرعی دونوں مراد ہوں گے۔ اور جس طرح نکاح صحیح کی صورت میں وہ آدمی حانث ہو جائے گا، یعنی نکاح صحیح کرے گا جس نے قسم کھائی تھی کبھی شادی نہیں کرے گا، شادی کر لی تو وہ حانث ہو گیا، ایسے نکاح فاسد کے ذریعے اگر شادی کر لی تو بھی حانث ہو جائے گا۔ صاحبین کہتے نہیں، تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم مان بھی لیں کہ حلف علی عدم تزوج میں نکاح فاسد داخل نہیں ہے، تو بھی ہمارے نظریے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ نکاح اور قسم
دونوں اپنے اپنے متعلقات کے اعتبار سے جداگانہ حیثیت رکھتے ہیں۔ نکاح کا تعلق نصوص سے ہے، جبکہ قسم عرف سے متعلق اور اسی پر مبنی ہوتی ہے۔ لہذا جب دونوں میں اس قدر فرق ہے تو ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا، ایک کو دوسرے کے لیے بطور تاکید پیش کرنا کہاں درست ہوگا؟ ایک کو دوسرے پر پیش کرنا کہاں درست ہوگا؟ آگے بتا رہے ہیں ومن زوجہ، جس آدمی نے نکاح کر لیا عبد، ومن زوج عبدا مدیونا لہ امرأۃ جاز، تو جس آدمی نے اپنے عبد معزون مدیون کا نکاح کر دیا کسی عورت سے، اپنے عبد معزون مدیون کا نکاح کسی عورت سے کروا دیا تو جازہ، یہ نکاح کرنا جائز ہے۔ والمرأۃ اسوۃ للغرماء فی مہرہا، اور عورت اپنے مہر کے سلسلے میں قرض خواہوں کے ساتھ برابر کی شریک ہوگی، یعنی جس طرح دیگر قرض مانگنے والے اس سے اپنا قرض مانگنے کا حق رکھتے ہیں، ایسے عورت بھی اس سے اپنے مہر کا مطالبہ ایسے ہی کرے گی جیسے اس کا شوہر اس کا بھی مقروض ہے۔ ومعناہ، یہ جو اس کا مطلب یعنی والمرأۃ اسوۃ للغرماء، یہ جو قول ہے اس کا معنی اذا کان النکاح بمہر المثل، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نکاح مہر مثل کے عوض ہو، ووجہہ ان سبب ولایت المولا ملکہ الرقبہ، اور وجہ اس کی کیا ہے؟ ملکہ الرقبہ علی ما نذکرہ، تو یہاں سے قرض خواہوں کے جو ہے وہ شریک ہونے کی وجہ یہ ہے، ووجہہ قرض خواہوں کے ساتھ اس عورت کا بھی شریک ہونا، قرض خواہوں کے ساتھ عورت کے شریک ہونے کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا کی ولایت کا سبب اس کا رقبہ غلام کا مالک ہونا ہے۔ آقا کی جو ولایت ہے نا، آقا کی ولایت کا سبب اس کے رقبہ غلام کا مالک ہونا، غلام کے رقبہ کا یہ مالک ہے آقا، تو لہذا آقا کی ولایت اس کی ملکیت ہے، جسے ہم بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے علی ما نذکرہ۔ اور والنکاح لا یلاقی حق الغرماء بالابطال مقصود، اور نکاح قرض خواہوں کے حقوق کو بالقصد باطل کرنے کی خاطر ان سے نہیں ملا ہے۔ والنکاح لا یلاقی، اور نکاح نہیں ملا حق الغرماء بالابطال، غرماء یعنی قرض چاہنے والے، قرض خواہ جن کا قرض کسی سے لینا ہوتا ہے، جن کو کہتے ہیں غرماء، تو جو غرماء ہیں قرض خواہوں کے حقوق کو بالقصد باطل کرنے کی خاطر ان سے نہیں ملایا گیا۔ والنکاح لا یلاقی نہیں ملایا حق الغرماء بالابطال، حق غرماء کے حق کو باطل کرنے کے ساتھ مقصود نہیں ملا ہے، لیکن اذا صح النکاح وجب الدین، مگر جب نکاح صحیح ہوگا تو قرض ایک جو ہے وہ کیا ہوگا؟ قرض کی ادائیگی واجب ہوگی، لا مرد لہ، اور اس میں قرض جو ہے وہ یہ دین استحلاق کے مشابہ ہو گیا، قرض کی ادائیگی جو ہے وہ یقینی ہوگی، قرض واجب ہوگا ایک سبب کی، اٹل سبب کی وجہ سے۔ وجب الدین بسبب لا مرد لہ، ایک ایسے سبب کی وجہ سے قرض لازم واجب ہو جائے گا جس سبب سے کوئی انکار نہیں ہے، اٹل ہے، جو سبب ختم ہونے والا نہیں ہے۔ فشابہ دین، تو یہ قرض بھی دین کے مشابہ ہے، ہو گیا، قرض جو ہے دین کے، کون سا دین؟ دین الاستحلاق،
یہ جو قرض ہے وہ ایسے چنانچہ یہ دین دین استحلاق کے مشابہ ہو گیا، یہ دین استحلاق کے مشابہ ہو گیا۔ کیا مطلب دین استحلاق کے مشابہ ہو گیا؟ کہ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جب آقا اس غلام کے رقبے کا مالک ہے تو وہ اس کی اصلاح اور برائیوں سے روکنے کا بھی مالک ہوگا، اور اس نے نکاح کر کے یہی فریضہ انجام دیا ہے کہ اس کو برائیوں سے روکا ہے، اس لیے اس کا نکاح درست۔ اور پھر آقا نے اپنے اس عمل سے قرض خواہوں کے حقوق کو باطل کرنے کا قصد ارادہ بھی نہیں کیا، اس لیے کہ قرض خواہوں کے حقوق مالیت سے تعلق رکھتے ہیں، اور آقا کا یہ فعل محلیت اور آدمیت سے متعلق ہے، یہ جو نکاح کروانا اپنے غلام کا۔ لہذا جب آقا کے حق میں سبب ولایت بھی موجود ہے، ولی ہونے کا سبب بھی موجود ہے، کیونکہ وہ غلام کی ذات کا مالک ہے، تو لہذا اس کے نکاح کا ولی بھی تو بن سکتا ہے، اور معنی نکاح یعنی نکاح کو باطل کرنے کے حق میں حق کے علاوہ یہ منتفی بھی ہے، تو اس نکاح کے جائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جب نکاح جائز تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر یعنی مہر بھی پھر کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ اور جس طرح قرض خواہوں کے قرض کی جو ہے وہ لائن، تو اس طرح بیوی بھی ان قرض خواہوں میں شامل ہوگی، اور جس طرح مدیون بمعنی مقروض عبد مدیون کسی کا کوئی سامان ہلاک کر دے، غلام ہے مقروض ہے، کسی کا سامان ہلاک کر دے یعنی نقصان پہنچا دے، تو صاحب دیون کی صف میں جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ صاحب عرض بھی سامان والا، جس کا سامان ہلاک ہوا ہے نا، تو وہ بھی قرض خواہوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ غلام تھا، پہلے لوگوں نے اس سے قرضہ لینا تھا، پہلے قرض خواہ موجود تھے، اس نے کیا کر دیا؟ کسی کا کوئی سامان ضائع کر دیا۔ اب جس کا سامان ہے وہ سامان والا بھی ان قرض خواہوں کے ساتھ میں کھڑا ہوگا، بھائی میرے سامان کا بدلہ نقصان دو۔ یا جس طرح مریض کل مریض المدیون اذا تزوج امرأة فبمار مثلها اسوة للغرماء، جیسے کہ یعنی مقروض مریض کی طرح ہو گیا، جب وہ کسی عورت کے مریض آدمی جب کسی عورت سے نکاح کرے تو یہ عورت اپنے مار مثل کے لیے قرض خواہوں کی صف میں برابر کی شریک ہوگی، اسوة للغرماء، یعنی یہ اپنے مہر کو اس کا اوپر جو ہے لینا ضروری سمجھتے ہوئے وہ بھی قرض خواہوں میں شامل ہوگی، جیسے قرض خواہ اپنا قرضہ مانگ رہے یہ بھی اپنا مہر مانگ رہی ہے۔ تو یہ جو ہے مدیون مریض بھی ہے، مدیون یعنی مقروض بھی ہے، اب اس کی بیوی اپنے مہر کے لیے قرض خواہوں کی فہرست میں داخل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح صورت مسئلہ میں عبد معذور مدیون کی بیوی بھی اصحاب دیون یعنی قرض لینے والوں کی فہرست میں شامل ہو کر اس کے ساتھ اپنے مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ وَمَن تَزَوَّجَ أَمَتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يُبَوِّئَهَا بَيْتَ الزَّوْجِ وَلَكِنَّهَا تَخْدِمُ الْمَوْلَى وَيُقَالُ لِلزَّوْجِ مَتَى ظَفَرْتَ بِهَا وَطِئْتَهَا۔ تو یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس آدمی نے اپنی باندی کا کسی آدمی نے اپنی باندی کا نکاح کر دیا، فلیس علیہ ان یبوئها بیت الزوج، تو اس باندی کو شوہر کے گھر چھوڑنا اس آدمی پر ضروری نہیں ہے۔ کسی آدمی نے اپنی باندی کا نکاح کیا تو اس باندی کو شوہر کے گھر چھوڑنا اس آدمی کے ذمہ ضروری نہیں ہے۔ لیس علیہ یبوئ بیت الزوج ولکنھا تخدم المولا، لیکن باندی وہ مولا کی خدمت کرتی رہے گی۔ بے شک مولا نے کسی کے نکاح میں اس کو دے دیا، لیکن وہ اپنے آقا کی خدمت کرے گی، اور شوہر سے کہا جائے گا متی ظفرت بہا وطئت بہا،
شوہر سے کہا جائے گا کہ جب بھی تمہیں موقع یعنی کامیابی مل جائے تو تم اس سے وطی کر لو، وطیعت، ہاں، لأن حق المولا فی الاستخدام باق، اس لیے کہ آقا کا حق خدمت لینے میں باقی ہے، والتبویۃ ابطال لہ، اور گھر دینا یہ اس کا باطل ہو چکا ہے۔ خدمت کے سلسلے میں مولا کا حق باقی ہے، اور باندی کو شوہر کے گھر چھوڑنے میں اس کا حق باطل ہو چکا ہے، آقا کا حق باطل ہو چکا ہے۔ یعنی یہ باندی آقا کی تھی، زید آقا ہے، اس نے اپنے باندی کا نکاح کسی دوسرے سے کر لیا، بکر سے کر لیا، تو اب خدمت کا حق تو اس کا نکاح کر دینے کے بعد بھی آقا کا حق اس باندی میں خدمت کا محفوظ ہے، خدمت لے سکتا ہے، لیکن باندی کو اس کے گھر پہنچانا یہ اس کا حق نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا حق جو ہے، اس حق کا ابطال ہے، یعنی یہ حق باطل ہو چکا ہے۔ لیکن فَإِن بَوَّأَهَا مَعَهُ بَيْتًا فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَةُ وَإِلَّا فَلَا، اور اگر آقا نے اسے شوہر کے گھر چھوڑ دیا، باندی کو اپنے شوہر کے گھر چھوڑ دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ فَلَهَا النَّفَقَةُ، تو اس باندی کو نفقہ اور سکنا دونوں ملے گا، اس باندی کو نفقہ یعنی ضروریات کا خرچہ بھی، و سکنا اور رہائش بھی ملے گی، ورنہ وَإِلَّا فَلَا، کہ اگر اس کو شوہر کے گھر آقا نے نہیں چھوڑا تو کچھ بھی نہیں ملے گا، تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ لِأَنَّ النَّفَقَةَ تَقَابَلُ الِاحْتِبَاسِ، اس لیے کہ نفقہ یہ تو احتباس کا مقابل ہے۔ احتباس کا مطلب ہے، نفقہ کہتے ہیں رہائش، سکنا رہائش کو کہتے ہیں، وہ رہائش یا رہائش کا خرچ، ٹھیک ہے، اور نفقہ اس کا دیگر ضروریات کا خرچہ ہے۔ احتباس کہتے ہیں گھر وغیرہ میں روکے رکھنا، گھر میں روک کر رکھنا، تو لأن النفقة تقابل الاحتباس، اس لیے کہ نفقہ احتباس کا مقابل ہے۔ جی، تو نفقہ احتباس کا نفقہ جو ہے وہ احتباس یعنی اس کو محبوس رکھنے، روکے رکھنے کا مقابل ہے۔ تو یہاں بوّأہا سے یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر آقا نے اس باندی کو شوہر کے گھر پہنچا دیا تو ایسا کر دینے سے کچھ آقا کو یہ پریشانی ہوئی کہ اپنی مصروفیات کو وجہ سے استعانت بالغیر اور استخدام کا محتاج ہوا، تو اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ باندی کا جو ہے رہائش شوہر کے گھر سے ختم کر کے پھر اسے اس باندی سے خدمت لینی شروع کر دے، اور یہ اختیار آقا کو اس لیے حاصل ہے کہ اس باندی میں ابھی بھی اس کی ملکیت باقی ہے، اور استخدام یعنی خدمت لینا وہ اسی ملکیت کا نتیجہ ہے۔ لہذا جب تک ملکیت آقا کے پاس باقی رہے گی تو آقا کا خدمت لینے کا حق بھی باقی رہے گا۔ تو جس طرح نکاح کرنے سے یہ حق خدمت ساقط نہیں ہوتا، اسی طرح اس کو جو ہے وہ اس کی رہائش کو ساقط کر دینے سے، شوہر کے گھر میں چھوڑ دینا، ختم کر دینے سے بھی حق خدمت ساقط نہیں ہوگا۔ وَلَوْ بَوَّأَهَا بَيْتًا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْحَقَّ بَاقٍ لِبَقَاءِ الْمِلْكِ، اور اگر آقا نے باندی کو شوہر کے گھر چھوڑ دیا، پھر آقا کو یہ بات معلوم ہوئی، آقا پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ يستخدمها کہ باندی سے تو اس کو خدمت بھی لینی چاہیے، لینی ہے، خدمت لینے کی بات اس کو سوجھی، تو اب آقا کو یہ خدمت لینے کا اختیار حاصل ہوگا، لأن حق باق لبقاء الملک، چونکہ ملکیت باقی ہے تو خدمت لینے کا حق بھی باقی ہے۔ لہذا یہ اگر باندی کو
شوہر کے گھر چھوڑ بھی دیتا ہے تو خدمت کا حق ساقط نہیں ہوگا، جیسے کہ نکاح کی وجہ سے خدمت کا حق ساقط نہیں ہوتا۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے کہنا چاہتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے آقا کی جانب سے اپنے غلام اور باندی کے نکاح کا تذکرہ تو کیا، ذکر تزویج المولا، آقا کے اپنے غلام اور باندی کا نکاح کرنے کا تذکرہ تو کر دیا، ولم یذکر رضاہما، اور ان دونوں کی رضامندی کا ذکر نہیں کیا، ان دونوں کی رضامندی کا ذکر نہیں کیا۔ وہذا، اور یہ آقا غلام اور باندی کے رضامند ہونے کا ذکر نہ کرنا، یرجع الی مذہبنا، یہ ان کا جو ذکر نہ کرنا ہے یہ ہمارے مذہب سے متعلق ہے۔ ان للمولا اجبارہما علی النکاح، اس لیے کہ مولا کو، آقا کو غلام اور باندی کو نکاح پر مجبور کرنے کا حق حاصل ہے۔ عند شافعی لا اجبار فی العبد، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہے وہ غلام میں حق اجبار نہیں ہے، یعنی غلام کے حق میں مجبور کرنا نہیں پایا جائے گا، اس کو مجبور نہیں کیا جا سکے گا نکاح پر۔ وَهُوَ رِوَایَةٌ عَنْ أَبِي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت یہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لِأَنَّ النِّكَاحَ مِنْ خَصَائِصِ الْآدَمِيَّةِ وَالْعَبْدُ دَاخِلٌ تحت ملک المولا من حیث أَنَّهُ مال، اس لیے کہ نکاح تو آدمیت کے خصائص خصوصیات میں سے ہے، اور غلام وہ مال ہونے کی حیثیت سے مولا کی ملکیت میں داخل ہے۔ داخل تحت ملک المولا، مولا کی ملکیت میں، مولا کا چونکہ متحد ہے تو اس کی ملکیت میں داخل ہے۔ من حیث انہ مال، اس اعتبار سے انہ یعنی ان الغلام، ان العبد، یہ غلام جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ تو بحیثیت مال ہے۔ فلا یملک انکاحہ بخلاف الامۃ، لہذا مولا مجبور نہیں کر سکتا اس کے نکاح کو، یعنی مولا جبراً اس کے نکاح کرنے کا مالک نہیں ہوگا۔ لا یملک انکاح، آقا اس کا زبردستی نکاح کرنے کا مالک نہیں ہوگا، بخلاف باندی کے، برخلاف باندی کے۔ لأن المولا مالک منافع بضعہا، اس لیے کہ آقا وہ باندی کے منافع بضع کا مالک ہے۔ فیملک تملیکہا، تو لہٰذا وہ اس کی تملیک کا بھی مالک ہوگا، یعنی اس کا کسی کو مالک بنا دینے کا بھی مالک ہوگا۔ کسی کے نکاح میں دے دیا تو دوسرے کو گویا اپنی باندی کا مالک بنا دیا، اس کا مالک ہے۔ ولنا، یہاں سے ہمارے مذہب احناف کے مذہب کی دلیل بیان ہو رہی ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ ان النکاح اصلاح ملک ہی، کہ نکاح کرنا اپنی ملکیت کی اصلاح کرنا ہے۔ لأن فی الانکاح تحصینہ عن الزنا، اس لیے کہ نکاح کروانے میں غلام کو کیا، غلام کی زنا سے حفاظت ہے۔ الذی ہوا سبب الہلاک، جو کہ ہلاکت کا سبب ہے۔ زنا جو ہے وہ ہلاکت کا کیا ہے؟ ہلاکت کا سبب ہے۔ والنقصان، اور نقصان کا سبب ہے۔ تو آقا نے اپنے غلام کا نکاح کروا کر اس کو اس ہلاکت والے سبب یعنی زنا سے بچایا ہے۔ وَيَمْلِكُهُ اعْتِبَارًا بِالْأَمَةِ، تو لہذا کیا ہوگا؟ باندی پر قیاس کرتے ہوئے غلام پر بھی مولا اس کا مالک ہوگا۔ جیسے غلام باندی کا نکاح کروانے کا حق محفوظ رکھتا ہے مجبور کر کے، ایسے ہی غلام کو بھی آقا نکاح پر مجبور کر سکتا ہے۔ بخلاف المکاتب والمکاتبہ، برخلاف مکاتب اور مکاتبہ کے۔ لأنہما التحقا بالاحرار تصرفا فیشترط رضاہما، کیونکہ تصرف کے اعتبار سے وہ دونوں یعنی مکاتب اور مکاتبہ آزاد لوگوں سے ملے ہوئے ہیں۔ التحقا، اس لیے ان کی رضامندی مشروط ہوگی، نکاح پر مجبور کر کے ان کا نکاح نہیں کیا جاوے گا۔
بلکہ ان دونوں کو نکاح کرنے پر راضی کیا جائے گا۔ اگر وہ دونوں نکاح پر راضی ہوں گے تو ان دونوں کا نکاح کر دیا جائے گا۔